اخلاق نبوی کے حوالے سے تو ہم تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ان کو یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سچ بولتے تھے، ایمانت دار تھے۔ آج کل میں نے بچوں کو دیکھا ہے کہ آج کل کے پیرنٹس ان کو فورسلی کہتے ہیں کہ سچ بولو، ایمانت دار بنو، ایمانت داری دکھاؤ ہر کام کے اندر، ایون کہ اسکولس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ سبق ہم لوگ دیتے رہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں جب تک اس کے گھر کے اندر پراپر جو ہے وہ سچ نہیں بولا جائے گا تو وہ بچہ جو ہے نا سب سے پہلے گھر سے سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد ادارے سے سیکھتا ہے، تو اس کے بعد معاشرے سے سیکھتا ہے، اور معاشرے کی چیزیں بہت بعد میں آتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ان سب چیزوں کی عادت ڈالیں، اور تمام مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنا چاہیے، اور تمام لوگوں کو چاہیے کہ سیرت نبوی کو پڑھیں۔ آپ لوگوں کو جو ہمارے رول ماڈلز آج کل ہم لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے تو ان سے ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں حاصل ہوگا، تو ہمارے رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ ان کی زندگی کو ہم لوگ پڑھیں، ان کی زندگی کو ہم لوگ سمجھیں۔ دیکھیں آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ بالکل بھی صبر نہیں دکھاتے، اپنے کام میں ایمانداری نہیں دکھاتے، ہر کام کو ٹال مٹول کر رہے ہوتے ہیں، ان کو جو بھی ورک ملتا ہے اس کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر آپ لوگ دیکھیں کہ ان کو طائف کی وادی میں ان پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ ان کے جوتے مبارک بھی لہو لہان ہوں گے۔ اور آج کل کے نوجوانوں کو اگر ذرا سا کچھ بول دیا جائے یا کچھ بھی کر دیا جائے تو ان میں صبر اور برداشت بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو وہ فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، وہ باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، باتوں کو جانتے نہیں ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا، وہ فوری ریئیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس سے معاشرے میں کافی جو ہے انتشار، معاشرے میں کافی بدامنی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ ہر طرف سے دونوں اطراف سے ہمیں اسی طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ بہت سے بچے جو ہیں وہ سچ بولنے سے ڈرتے ہیں، سچ بولنے سے کتراتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سچ بولنے پر جو ہے اس طرح کی اپریسیشن نہیں ملتی۔ سم ٹائم سچ بولنے والوں کو پر کافی تنقید ہوتی ہے، اور سچ کو سچ سمجھنے کے لیے بڑا کہتے ہیں نا کہ بڑا ٹائم لگتا ہے، اور بڑا اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سچ کو سچ مانیں۔ آج کل سچے بندے کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے بڑا مشکل ٹائم لگتا ہے، بڑا ایک ہوتا ہے نا کہ اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنا سچ بیان کرے، اور جھوٹ اتنا ہوتا ہے کہ جھوٹ اتنا تیزی سے پھیلتا رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ سچ ابھی رسمیں باندھ رہا ہوتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ پورے شہر کا چکر لگا کر آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دیں، کیونکہ جھوٹ کے سر پاؤں کوئی بھی نہیں ہوتا، جھوٹ وقتی ہوتا ہے، جھوٹ کا چرچا جو ہے وہ بہت ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ انجام جو ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طور طریقے بتائے ہوئے ان کی زندگی کو سیکھیں۔ اور آج کل ہم لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ہم لوگ ویسٹرن کلچر کو فالو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی زندگی کو بڑا لگژری طریقے سے گزار رہے ہیں۔ ہمیں برانڈڈ کلوتھز چاہیے، ہمیں محلوں میں رہنا پسند ہے، ہمیں اے سی ایئر کنڈیشنر چاہیے، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسی زندگی گزارتے تھے؟ سادہ زندگی گزارتے تھے، ان کی زندگی کتنی آسان تھی، کتنی پرسکون زندگی تھی۔ اور وہی دوسری طرف ہمارے پیارے جو نوجوان اور آج کل ہم جو لوگ ہیں، ہم لوگ محلوں میں رہتے ہیں، برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ والا سکون نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ ہی کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ مشکل کر دیا، ہمیں ہر چیز چاہیے، اور ہماری جو طلب ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہمیں ایک چیز اگر اللہ تعالیٰ عطا کر دے تو ہمیں دوسری چیز جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہمیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوں گی، اپنی زندگی کو ہمیں آسان بنانا ہوگا، اور ان پیچیدگیوں سے ہمیں نکل کر اپنی زندگی کو آسان بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔